بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، پہلی فصل ہے اجتماع ساکنین، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا قاعدہ پڑھیں گے۔ دیکھیں اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کیا ہوتا ہے، مکمل تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کا جو پہلا قاعدہ ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ پہلا قاعدہ کا میں آپ کو خلاصتاً بتا دیتا ہوں کہ اگر پہلا ساکن مدہ ہے تو اس مدہ کو حذف کر دیں گے۔ یہاں سے دوسرا قاعدہ بتا رہے ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو تو اس کو حرکت کسرہ کی دی جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک دو چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جو پہلا ساکن ہے من کا نون نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو الف لام میم حروف مقطعات ہے اس کی جو میم ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلا ساکن مدہ نہ ہو اور من کا نون نہ ہو، الف لام میم کی میم نہ ہو، جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی اور پھر پہلا ساکن اگر ساکن ہے، پہلا جو ساکن ہے، تو پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو کسرہ کی حرکت دینی ہے۔ اب یہاں پہ بات ہو جاتی ہے کہ کسرہ کی حرکت آپ نے کیوں دینی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ عرب کا ایک قاعدہ اور اصول ہے، وہ یہ ہے الساکن اذا حرک بالکسر، یعنی جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے۔ اب وجہ کیا ہے کسرہ کی حرکت دینے کی؟ وجہ اس لیے ہے کہ جو فتح ہے وہ خفیف حرکت ہے اور جو ضمہ ہے وہ ثقیل حرکت ہے، اور جو کسرہ ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ہے، نہ تو وہ خفیف ہے نہ وہ ثقیل ہے، اس لیے کسرہ کو منتخب کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک قاعدہ ہے، کچھ آگے اس کی مثالیں اس کو دیکھ لیں، کچھ میں نے بھی مثالیں ذکر کی ہیں تاکہ بات سمجھنی یہ آسان ہو جائے گی۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگر دوسری جو باتیں آئیں گی وہ انشاءاللہ اس کے بعد آگے چل کے ہم ذکر کریں گے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، ساکن تو ہے لیکن حرف مدہ نہیں ہے، اسی طریقے سے من کا نون بھی نہیں ہے، الف لام میم کی میم بھی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کسرہ کی حرکت دینی ہے۔ جیسا کہ ان ارتبتم، اب ذرا اس مثال کو دیکھیں، یہ جو ہے نا ان ارتبتم، یہ اصل میں تھا ان ارتبتم، اصل میں یہ تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو حمزہ وصلی تھا یہ درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا، لکھنے میں تو رہے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے اور جو پہلا ساکن ہے وہ الگ کلمے میں ہے، دوسرا ساکن وہ الگ کلمے میں ہے، لہذا یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں جو پہلا ساکن ہے یہ پہلا ساکن مدہ نہیں ہے، من کا نون بھی نہیں ہے، ان کا نون ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس نون کو کسرہ کی حرکت دے دینی ہے، اور ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے، ان ارتبتم۔ یا دوسری مثال دیکھیں، وَأَنذِرِ النَّاسَ، اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ دیکھیں یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ جو حمزہ وصلی ہے درمیان میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ اب یہاں پہ نون ساکن ہے، اب آپ کہیں گے نون ساکن تو نہیں ہے، نون متحرک ہے۔ دیکھیں یہ شد ہے، اور شد کے بارے میں اصول آپ سمجھ لیں کہ شد کے اندر دو حرف ہوتے ہیں، پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف یہ متحرک ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو حرکت نظر آ رہی ہے نا، یہ دوسرے نون کی نظر آ رہی ہے، اس میں پہلا نون یہ ساکن ہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دو ساکن اکٹھے ہو گئے اور جو پہلا ساکن ہے یہ مدہ نہیں ہے، تو اور یہ چونکہ الگ کلمے میں ہے لہذا اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہی ہے، تو ہم اس را کو کسرہ کی حرکت دے دیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے وَأَنذِرِ النَّاسَ۔ اگلی مثال دیکھیں، مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اصل میں تھا یذکر اور یہ تھا اسم اللہ۔ اب اس میں کیا ہوا کہ یہ جو حمزہ ہے یہ درمیان میں آنے کے سے حذف ہو گیا کیونکہ حمزہ وصلی ہے، کتابتاً رہے گا لیکن پڑھنے کے اندر نہیں آئے گا۔ اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک سین ہے اور دوسرا را ہے، اور دونوں ساکن الگ کلمے میں ہیں، لہذا اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اس را کو ہم کسرہ کی حرکت دیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے یذکر اسم اللہ۔ اگلی مثال دیکھیں، بئس الاسم الفسوق، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اب یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے، یہ تو ہے بئس اور یہ ہے الاسم، اب یہ ہے الفسوق لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو قاعدہ ہے وہ یہاں پر ہی جاری ہو رہا ہے، لیکن چلے پھر بھی لکھ دیتا ہوں میں۔ یہ بئس الاسم الفسوق کے بارے میں آگے بھی چل کے انشاءاللہ بات آ جائے گی، بہرحال میں آپ کو یہیں پر سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں بات یہاں پر یہ ہے کہ جو الاسم ہے نا، اس میں یہ جو شروع والا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، لہذا درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا، یہ تو گر گیا۔ اب اس کے بعد آپ آگے سمجھے کہ جو اسم ہوتا ہے نا، اسم کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ جی دیکھیں یہاں پر ہے نا اسم، اس کا جو حمزہ تھا حمزہ وصلی تھا اس لیے گر گیا تھا، تو یہ جو حمزہ تھا نا درمیان میں یعنی لام کے بعد والا جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے، اور یہاں پہ چونکہ یہ بھی درمیان میں آ گیا، اس سے پہلے کیا وہ لام ہے اور اس کے بعد آگے کیا حمزہ ہے، تو لہذا یہ والا حمزہ بھی درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جائے گا۔ تو اب یہ بن گیا بئس، اور یہ لام بھی ساکن ہے اور حمزہ تو گر چکا ہے اور سین بھی ساکن ہے۔ اب یہاں پہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اب دو ساکن کون سے اکٹھے ہوئے ہیں، اب ان میں سے ایک ساکن ہے لام، دوسرا ساکن ہے سین، یہ دو ساکن یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔
تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں پہلا ساکن اگر حرف مدہ نہیں ہے تو ہم نے اس کو کسرہ کی حرکت دے دینی ہے. تو یہ جو لام ساکن تھا ہم نے اسی اجتماعی ساکنن علی غیر حدہ کے قاعدے کے تحت پہلے ساکن کو ہم نے کسرہ کی حرکت دے دی. تو پھر اس کو ہم کیا پڑھیں گے، بئس الاسم پڑھیں گے. لام کو سین کے ساتھ آپ براہ راست ملا دیں گے. حمزہ تو حذف ہو چکا ہے وصلی ہونے کی وجہ سے، تو لہذا اس قاعدے کی وجہ سے لام کو کسرہ کی حرکت دی جائے گی اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے بئس الاسم الفسوق. کچھ میں نے مثالیں اور بھی یہاں پہ ذکر کی ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. جیسے کہ ایک مثال دیکھیں، قل اللہ. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو حمزہ وصلی ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے، لہذا درمیان میں حذف ہو جائے گا. اب یہاں پہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا یہ لام ساکن ہے اور دوسرا لفظ اللہ کا لام ساکن ہے. تو لہذا ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ جو پہلا لام ساکن تھا اس کو ہم نے کسرہ کی حرکت دے دی اور ہم اس کو پڑھیں گے قل اللہ، اس طریقے سے. یا اسی طریقے سے ان الذین، یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی درمیان میں آنے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا اور دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک یہ نون ہے اور دوسرا یہ لام ہے. تو لہذا نون کو ہم نے کسرہ کی حرکت دیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے عن الذین، اس طریقے سے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہ جو حمزہ وصلی ہے درمیان میں آنے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا اور یہ جو میم ساکن ہے اور لام ساکن ہے لہذا میم کو ہم کسرہ کی حرکت دیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے ام اللہ. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، ان، یہ جو حمزہ وصلی درمیان میں آنے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا، نون ساکن اور سین ساکن اکٹھا ہو گیا لہذا نون کو ہم کسرہ کی حرکت دیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے عن الساعتی. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. اب یہ دیکھیں او الحوایا ہے، یہ حمزہ وصلی تو درمیان میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا. اب یہ ایک واو ساکن ہے دوسرا لام ساکن ہے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اجتماعی ساکن علی غیر حدہ ہے لہذا ہم واو کو کسرہ کی حرکت دیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے او الحوایا. اس ترتیب سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے.